یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آنکھیں آسیب ڈر گئے مجھ میں نے چاہا تھا کہ زخم بڑھ جائے، زخم ہی زخم بڑھ گئے مجھ میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں، کیسا خاکہ بنا دیا مجھ کو، کون سا رنگ بڑھ گئے مجھ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں، بن کے دن وہ یوں سامنے آئے اور پھر رات کاٹ گئے مجھ میں۔ اگر تم زندگی میں نہ آتی تو شاید زندگی میں کبھی بھی ارحمہ انصاری محبت جیسے جذبے سے روشناس نہ ہوتا، مگر مسئلہ سے محبت کے جذبے کا ہی تو نہیں ہے، مسئلہ تو اس لحاظ سے محبت کی اذیت کا ہے، نہ ہی تم مل رہی ہو، نہ ہی سانسیں رک رہی ہیں، اور نہ ہی یہ اذیت کم ہو رہی ہے، ہر رات تمہیں بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، ہر صبح تمہارے مل جانے کی امید پر طلوع ہوتی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بس سگریٹ کے شعلے کی سرخ روشنی تھی جس پر ارحمہ انصاری اپنے نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں کیسے بھولوں تمہیں خیام، میری زندگی کی تمام یادوں میں صرف تم ہی تو ہو، ہر سو صرف بسی ہی بسی ہو تم، نہ اسے کھونے کا حوصلہ تھا اور نہ ہی اسے چاہنے کا حق، دل آن دیکھی سی آگ میں جل رہا تھا، اپنی ہی سانسوں سے دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا، اپنی پسٹل کو بر پر اچھالا اور اپنے قدم حسام کی جانب بڑھائے، حسام اپنے دونوں ہاتھ حسام کے سینے پر رکھ کر سر اس کی پشت پر ٹکا سرگوشی سے بھی کم آواز میں پکارا، ہاتھ بڑھا کر شاور بند کیا، نہ جانے وہ کب سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، خیام کو تو سوچ کر ہی چڑچڑی آئی، کچھ ہوا ہے کیا؟ حسام کے جواب نہ دینے پر خیام نے دوبارہ پوچھا، مگر وہ ہنوز دیوار پر ہاتھ ٹکائے سر جھکائے کھڑا رہا۔ خیام کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر لاکھ سوچنے پر بھی اسے کچھ ایسا یاد نہیں آیا جس پر وہ اس سے ناراض ہوتا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اپنے ہاتھوں پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ خیام نے چونکا حسام کی پشت کو دیکھا جو اب سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، خیام کے ہاتھ چھوڑ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا تو حسام کی شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر خیام کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ حسام کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ خیام کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، اسی لیے نامحسوس انداز میں قدم پیچھے لینا چاہے، مگر حسام نے اپنا بازو خیام کی کمر پر لپیٹ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں خیام کے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچے جس پر خیام کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، حسام مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حسام کی انگلیاں اپنی جلد میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی، تکلیف سے کرا کر کہا تو حسام نے جھٹکے سے خیام کو اپنے سینے سے لگایا، سیاہ سلکی بال اس وقت گیلے ہونے کے باعث ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، جبکہ سیاہ گہری آنکھیں اس وقت وحشت لیے ہوئے تھی، جبکہ شنگرفی لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے جنہیں دیکھ خیام کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ گرے سوٹ جس کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے باعث حسام کا مضبوط چوڑا سینہ واضح ہو رہا تھا، جسے دیکھ خیام کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا، اپنی نظریں جھکا کر حسام کے پاؤں پر ٹکا دی جو اس وقت شوز میں مقید تھے۔ میں نے کہا تھا نا خیام کہ تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ حسام کی سرسراتی ہوئی آواز پر خیام نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور یہ حق میں نے صرف آپ کو ہی دیا ہے حسام۔ حسام کی اس بات کی وجہ تو اسے سمجھ نہ آئی، لیکن اسے جواب دے کر یہ ضرور باور کروانا چاہا کہ اس کے علاوہ وہ مر کر بھی یہ حق کسی کو نہ دے۔ خیام کو اپنا دل ان سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا، کچھ دیر تو وہ حسام کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھ سے تپش لیا آنکھوں میں جب دیکھنا محال ہوا تو خیام نے نظریں جھکا دی، جبکہ حسام کے تاثرات ابھی بسپار تھے۔ اگر یہ حق صرف مجھے دیا ہے تو اس شخص نے کس حق سے تمہیں چھوا؟ شیر سی دار لیے گڑا کر کہا تو خیام نے بے ساختہ حسام کی آنکھوں میں دیکھا جس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی، دماغ میں جماکا سا ہوا نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا تو خیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، آنکھیں پل میں نم ہوئی، بری طرح سے اب لب کچل ڈالے۔ حسام مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کیا، وہ شاید پریشان۔ اب خیام اپنی بات مکمل کرتی کہ حسام نے اپنی گرفت سخت کر کے خیام کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، حسام کی تیز گرم سانسیں چہرے پر محسوس کر کے خیام نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ حق بھی صرف اور صرف حسام راجپوت کا ہی ہے کہ وہ اپنی پریشانی، اپنی تھکن تمہارے وجود پر اتارے،
دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کمینے انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے ایک ہی بار پریشانی سے آزاد کر دوں۔ دبے دبے لہجے میں غرا کا کہا تو حیام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ پر شک کر رہے ہیں، نم لہجے میں کہا تو حسام نے جھک کر اپنی داند حیام کے نچلے ہونٹ پر گاڑ دی۔ اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں حیام کے ہونٹ لے کر اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اگر حسام نے اسے تھاما نہ ہوتا تو حیام کو یقین تھا کہ اس کی اتنی شدت پر اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے حسام کی شرط دبوچی جو کہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا تھا۔ اگر تم پر ذرا سا بھی شک ہوتا نا حیام، تو سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ صفاق لہجے میں کہتا وہ حیام کو ساکت کر گیا۔ اگر شک جھوٹ ثابت ہوتا تو اگلی سانس بھی نہ لے پاتا تمہارا مجرم بن کے تمہارے پیچھے آ جاتا، مگر صرف تمہارا رہتا اور تمہیں صرف خود کا بن کے رہنے پر مجبور کر دیتا۔ سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو حیام نے گور کر اسے دیکھا جو اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ ابھی حیام کچھ کہتی اس کا فون رنگ ہوا۔ انان کی کال لے کر پک کرنا چاہا تو حسام نے فون تھام کر بند کر دیا۔ حسام وہ گرد نہیں ہے، بس پوچھنے دے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حیام نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے حسام سے کہا جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا دہکتا لمس چھوڑ رہا تھا کہ تبھی موبائل دوبارہ رنگ ہوا تو حسام نے کال اٹینڈ کر کے فون اسپیکر پر کر دیا۔ اگر حیام کو پتہ ہوتا کہ اس کی بہن اس کی بینڈ بجوانے والی ہے تو شاید وہ فون اٹھانے کے بجائے توڑنا پسند کرتی۔ تم نے ارحم سے کچھ کہا ہے؟ انان کی ہبکی بڑی آواز پر حیام پل کو گڑبڑا گیا جبکہ حسام کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے حسام کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کو دیکھا، نہیں تو اپنی کمر پر حسام کی رنگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے من منا کر کہا تو انان نے ہنکارا بڑا ارحم باہی نہیں بتاتے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ان سے شادی کی بات کی ہوگی، اسی لیے وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ انکل بتا رہی ہیں شام سے آ کر روم میں بند ہے اپنے۔ انان بولنا شروع ہوئی تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئی جبکہ حیام رونی صورت لیے کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی حسام کے چہرے کو جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ موبائل اور حیام کی کمر پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آج نمال کی رائے انان کے بارے میں حیام کو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ اپنی نان اسٹاپ زبان اور حرکتوں کی وجہ سے وہ صرف خود ہی مصیبت میں نہیں پھنستی، دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی ہے۔ حیام نے ایک بے بس سی نگاہ حسام پر ڈالی جو آگ برساتی نظر سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا نا، میں نے گن پوائنٹ پر تمہاری شادی ان سے کروا دینی تھی۔ بیچارہ میرا معصوم سا بھائی۔ ابھی انان اور گل افشانی کر دی کہ حسام نے پوری طاقت سے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ حیام نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ حسام نے ہونہار نظر سے حیام کو دیکھا جیسے آج کا دن اپنا آخری دن ہی لگ رہا تھا۔ حسام میں آپ پلیز میری بات۔ حیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اس کی بہن نے تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ تبھی حسام باتھ ٹب کی جانب بڑھا، وہاں سے شیمپو اٹھا کر لائے اور حیام کو بازو سے کھینچ کر شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شیمپو حیام کے سر پر الٹ دی۔ حسام یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بازو مسلسل حسام سے چھڑواتے ہوئے کہا جو ایک ہاتھ سے اس پر شیمپو انڈیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے حیام کو کا بازو تھاما ہوا تھا۔ اس حبیث شخص کا لمس مٹانے کی کوشش سرد لہجے میں غرا کا تو حیام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیمپو کی بوتل آدھی سے زیادہ حیام پر انڈیلنے کے بعد شاور آن کیا تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے میں چھپنا چاہا جبکہ حسام نے مٹھی میں بال بوجھ کا حیام کا چہرہ شاور کے نیچے کیا۔ آنکھوں میں جاتے شیمپو اور پانی کی وجہ سے حیام نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ میرا دل تو کر رہا ہے تمہارے وجود کو جلا کر اس شخص کے لمس کو ختم کروں، مگر دانت پیس کر کہتے ہوئے آخر میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ جبکہ حیام کو ٹھنڈ سے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر حسام نے اسے بازو سے تھامے شاور کے نیچے کھڑے رکھا۔ جب جاگ بہہ کر ختم ہو گئی تو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سردی سے جسم بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، مگر یہاں پر وہاں ہی کسے تھی۔ ایک وجود حسد اور جلن کی آگ میں جل رہا تھا اور دوسرا وجود اس کی ناراضگی میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت کی، مشکل وقت میں ساتھ تھا، اس بات کے لیے شکر گزار ہوں میں۔ حسام راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا حیام، مگر یہ بات بھی جان لو کہ تم سے دور ضرور تھا، مگر ہر دعا میں تمہاری جان اور عزت کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں میں نے۔
کسی کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو میرا رب کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتا تھا؟ اسے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کوئی نہ بھی ہوتا تو مجھے پورا یقین تھا میرا رب میری عزت پر آنچ بھی نہ آنے دیتا۔ لیکن پھر بھی اس کا یہ احسان اتارنے کے لیے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ نرم لہجے میں کہتے کہتے آخر میں لہجہ خود بخود سخت ہو گیا، جبکہ خیام سردی سے حسام کی شرٹ سینے سے دبوچے رونے میں مصروف تھی۔ کندھوں سے تھام کر خیام کو اپنے سامنے کیا تو اس کی حالت دیکھ خود پر غصہ بھی آیا، مگر وہ بے بس تھا۔ یہ تصور سہانے روح تھا کہ کوئی اس کے علاوہ خیام کو محبت سے دیکھے بھی، جھک کر نرمی سے اپنے لب خیام کی آنکھوں پر رکھے، جس پر کئی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر خیام کے رخسار پر بہہ گئے۔ نیلے کپ کپاتے ہونٹوں کو نرمی سے چوکا، پیچھے ہٹا اور واش روم سے باہر آ کر کبرڈ سے خیام کا ڈریس اور ٹاول لیا اور دوبارہ واش روم میں، جہاں وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ خیام ڈریس چینج کر لو، کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ایک بھرپور استحقاق بڑی نظر اس کے بھیگے سیابے پر ڈال کر وہاں سے باہر آ گیا۔ خیام باہر آئے تو حسام تب تک رضوان صاحب کا سلیپنگ گاؤن لا کر کپڑے چینج کر چکا تھا۔ ایک نظر حسام پر ڈال کر خیام نے بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر منہ تک تان لیا۔ حسام نے تعصب سے سر ہلا کر روم کی لائٹس آف کی اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ خیام کے ساتھ لیٹ کر کمفرٹر اس کے منہ سے ہٹایا تو نظریں اس کے چہرے پر سرخ چہرے پڑ گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ سخت لہجے میں کہہ کر خیام کو اپنے حصار میں لینا چاہا تو وہ کسمسا کر اس سے دور ہوئی، جس پر حسام نے ابروچ کر کو اس کے جانب دیکھا۔ خیام کی کمر میں بازو حال کر کے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود پر گرایا۔ تمہیں کچھ کہا ہے کیا میں نے جو ایسے رو رہی ہو؟ حسام کے سخت لہجے میں کہنے پر خیام نے ہونگوں کی طرح منہ کھولے اس کی جانب دیکھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کیے رکھا، بھی کہہ رہا تھا میں نے کچھ کہا ہے؟ خیام کے دیکھنے پر حسام نے ابروچ کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو۔ خیام نے اپنا چہرہ جھکا کر سر خیام کے سینے پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رونا سسکیوں میں بدلا تو حسام نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ خیام کے نم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر حسام نے تعصب سے سر ہلایا، اپنا ہاتھ خیام کے گرد مضبوطی سے باندھ کر اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں میں رکھی۔ اپنے پاؤں سے خیام کے پاؤں سے ہلاتے اس کی سردی کم کرنی چاہیے، جس پر خیام نے سمر کر حسام کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ شکوے سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کر کے کروٹ بدل کر خیام پر جھکایا۔ خیام کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانسیں بڑھ کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں انڈیل لیا، جس پر خیام کے چہرے میں سرخیاں گل گئی۔ میں منا لوں گی، نظریں اٹھا کر حسام کے جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھ کر کہا تو حسام کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میں انتظار کروں گا، دل میں جواب دیا، مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا، اور سپاٹ تاسا سے خیام کو دکھا اور جھکا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الجھا دیے، اپنا وجود کا سارا بوجھ اس پر منتقل کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ ناراض تھا مگر اپنی منمانیوں سے باز بھی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے جسم پر حسام کی حرکت کرتے ہاتھوں کے لمس پر خیام خود میں سمرنے لگی۔ حسام کے سینے میں ہاتھ آ کر اسے روکنا چاہا، جس پر اس نے اپنی انگلیاں خیام کی انگلیوں سے الجھا کر اس کے ہاتھ سر کے اوپر بیڈ پر پن کر دیا، اور پھر ساری رات حسام راجپوت اپنے لمس سے خیام کو پور کو سیراب کر کے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کرتا رہا، جبکہ کھڑکی سے جھانکتا چاند شرما کا بادل کی اوٹ میں ہو گیا۔ دانیال کے فارم ہاؤس کے باہر کار روک کر انان ارد گرد نگاہیں دوہرائی۔ وہ وائٹ پیلس گئی تھی مگر وہاں فاتح نہیں تھا، ہاسپٹل بھی نہیں تھا، اور جب انان نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اب آخری امید پر وہ فارم ہاؤس آئی تو پورچ میں فاتح کی کار دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ اندر داخل ہوئی، مگر فاتح اسے کہیں بھی نہ دکھا۔ نیچے والا پورشن دیکھنے کے بعد دوسرے پورشن کا رخ کیا، اوپر آ کر نظر سامنے موجود کمرے کے دروازے پر گئی تو قدم اس جانب بڑھائے۔ روم میں داخل ہوئی تو وہاں وہ موجود ہی نہیں تھا۔ انان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی کہ تبھی نظر ٹائرز کی طرف گئی، جہاں وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تیز قدم لیتی وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، مگر منہ تو تب حیرت سے کھلا جب فاتح کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ جپٹنے کے انداز سے فاتح کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کے نیچے پھینکی، جس پر فاتح نے کینہ توز نظروں سے انان کو گھورا، بنا انان کو سمجھنے کا موقع دیا اس کی کمر میں بازو حال کر کے اسے اپنے سامنے کھینچ کر ریلنگ سے ٹکا دیا، اور اپنے ہاتھ اس کے بائیں جانب ریلنگ پر ٹکا دیا، جبکہ انان مسکراتے ہوئے نظروں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اپنے دونوں بازو فاتح کی گردن میں باندھ کر اسے خود پر جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟
فاتن کے سرد تاثر دیکھ انان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو فاتن کی غیر ارادی نظر سامنے اٹھی تو سامنے والے فارم ہاؤس کے ٹیرس پر کچھ لڑکے کھڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس پر فاتن نے اپنے جبرے بینچے اور اپنے حصار میں کھڑی انان کو دیکھا۔ انان کو اپنی باہوں میں بار کر کمرے کا رخ کیا۔ کچھ ہوا ہے کیا فاتن کی مسلسل خاموشی پر انان نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کبرڈ کے پاس آ کر انان کو نیچے اتارا، اس میں سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر انان کو تھمائی، چینج کر کے آؤ انان۔ فاتن کے سپاٹ لہجے میں انان نے بنا بحث کیے کپڑے ہاتھ میں تھامے اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو فاتن ڈریسنگ روم میں گیا، انان کے چینج کیے کپڑے اٹھا کر باہر لائے اور انہیں لیے نیچے لاؤنج میں، جبکہ انان نہ سمجھ سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا، تم پریشان کر رہے ہو مجھے۔ انان جلدی سیڑھیاں اترتے نیچے، مگر آگے کا منظر دیکھ وہی رک گئی، کیونکہ لاؤنج کے درمیان میں فاتن نے انان کے کپڑوں کو آگ لگائی ہوئی تھی اور خود نیچے گھٹنے کے بال بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی انان فاتن کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ سمجھ تو آگے ہوگی مسز فاتن راجپوت، اس کی وجہ دبے لہجے میں گرا کر کہا تو انان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئی، وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ کندھے سے پکڑ کر فاتن کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شک کر رہی ہو مجھ پر نم آواز میں استفسار کیا تو فاتن نے اپنے لب بینچے۔ نہیں، یک لفظی جواب پر انان نے سر ہلایا تو پھر اسے سب کا مطلب فاتن کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے چلا کر کہا تو فاتن نے ناگوار نظروں سے انان کی جانب دیکھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اس وقت سے میرے سینے میں لگی ہوئی۔ انان کے چہرے پر دھارتے ہوئے کہا تو انان کی آنکھیں پل میں لبالب پانی سے بھر گئی۔ تم بہت غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں۔ فاتن کے کالر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو فاتن نے طنزیہ نظروں سے انان کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کی باہوں میں ہار بنے دیکھ کیا سمجھ سکتا ہے؟ اب بھی فاتن جملہ پورا کرتا کہ انان نے پوری شدت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے وہ میرا، سمجھے تم ایک لفظ نہیں سنوں گی، نہ اس کے کردار کے خلاف نہ ہی اپنے۔ ہامتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتن نے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے انان کی جانب دیکھا۔ مجھے پہلی سانس سے آخری سانس تک صرف تم سے محبت ہے اور رہے گی فاتن راجپوت۔ تمہارے قریب آئی، تمہیں خود کے قریب آنے دیا تو صرف اور صرف تمہارے لیے اپنی بے پناہ محبت کے آگے مجبور ہو کر نہیں رہ سکتی تھی تم سے دور، اور تم بنا کسی بات کو جانے مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہو، نم لہجے میں روتے ہوئے کہا وہ تو فاتن نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آن، مجھے صرف تمہاری حرکت نہ گزری ہے، سرد لہجے میں کہا تو انان نے ہلکی بڑی نگاہ اس پر ڈالی اور روح بدل کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کچھ دیر تو فاتن جبرے بینچے اسے دیکھتا رہا، پھر تیز قدم لیتا انان کے پاس پہنچا جو دروازہ کھول رہی تھی۔ بعد اسے پکڑ کر انان کا روح اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا مجھے جہاں تمہارے ساتھ باڑ میں جاؤ، مسلسل فاتن سے اپنا بازو چڑھواتے ہوئے کہا تو فاتن نے انان کے دونوں بازو اپنے ساتھ گرفت میں لیے۔ جسٹ شٹ اپ، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا اور باہر جا کر دکھاؤ ذرا مجھے، ٹانگیں توڑ کر یہیں قید نہ کر دیا تو میرا نام بھی فاتن راجپوت نہیں۔ انان کو اپنے سینے میں بیٹھتے ہوئے گرا کر کہا، جس میں انان پھول کر رونے لگی۔ آئی ریلی ہیٹ یو فاتن کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا تو فاتن نے زبردستی باہوں میں بھر کر قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، جبکہ انان بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے ہتھار میں مچل رہی۔ کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹھنے کے انداز میں لٹایا، جس پر انان تکیے میں چہرہ چھپائے پھول کر رونے لگی۔ بٹ آئی ریلی لو یو آن، آئی لو یو انکنڈیشنلی۔ مدم سی سرگوشی کر کے انان کے بلکتے وجود کو دیکھا، کمفرٹر کھول کر اس پر دیا جسے انان نے ہاتھ مار کر خود سے دور پھینک دیا۔ تم کیوں چاہتی ہو آج پھر میں زبردستی کروں، تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ اپنے دونوں ہاتھ انان کے طرف میں رکھتے ہوئے کہا، جس پر انان نے اپنا روح بدل کر اپنے اوپر جھکے فاتن کو دیکھا۔ گرے بھیگی آنکھیں دیکھ فاتن کا دل زور سے دھڑکا، نظر سرکتی ہوئی گلابی کپکپاتے ہونٹوں پر آئی تو فاتن نے آنکھیں بند کر کے خود میں ضبط کیا، کیونکہ اس بار جلد ماننے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، اسی لیے شیرے پر نہیں ہوں، ایک بار مجھے جہاں سے نکلنے دو دماغ تو میں تمہارا ٹھکانے لگاؤں گی۔ فاتن کے بال مٹھیوں میں بھر کر اس کا سر زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ انان کی بچکانہ دھمکی اور حق پر فاتن نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔ وہ سچ میں ہمیشہ ایسا کچھ کر جاتی تھی جس کے باعث وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں پاتا تھا۔
عنان کے ہاتھ تھام کر اس کے جھٹکا دے کر بر پر لٹایا، خود اس پر جھکا۔ مطلب اگر میں شیر بن رہا ہوں تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے بھی میرے بھائی کا فارم ہاؤس ہے یہاں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنی مسکراہٹ پر مشکل روکا سنجیدہ لہجے میں کہا تو عنان نے طنزیہ نظر سے فاتن کو دیکھا۔ کوشش تو کر کے دیکھو، میں جان سے مار دوں گی تمہیں بھی اور خود کو بھی، پھپھڑے ہوئے شیرنی کی طرح خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتن نے متاثر کن نظروں سے عنان کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھکایا۔ گلابی نازک سی پنکھڑیوں کی نرماہٹ کو ابھی وہ محسوس بھی نہیں کر پایا تھا جب عنان نے پوری شدت سے اپنے دانت فاتن کے ہونٹوں پر گاڑ دیے۔ گردن پر اپنے ناخن اتنی زور سے چبھڑ کے فاتن ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا، جلدی سے مرڑ کی جانب بڑھا تو اپنے زخمی گردن اور خون کو دیکھا، سخت نظروں سے اپنی جنونی بیوی کو دیکھا جو اب کمفرٹر ٹھیک کر کے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا بدلہ سوٹ سمیت نہ لیا تو میرا نام بھی فاتن راجپوت نہیں، انگلی اٹھا کر عنان کو وارن کرنے والے لہجے میں کہا۔ تو اس نے اپنی آنکھیں گھما کر فاتن کو دیکھا۔ جاؤ پہلے اس پر مرہم پٹی کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ جلاتے ہوئے کہا تو فاتن نے سر جھٹک کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ باہر آ کر صوفے پر لیٹ کر اپنے ہونٹوں کو چبھا فاتن کا تو بس اسے تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ تو جنگلی ہی بن گئی تھی۔ اپنی گردن پر ہوتے جلن کو محسوس کر کے فاتن نے نظر پھیر کر بند دروازے کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی اکڑ دکھانے کی جب بعد میں اس کی ناراضگی کی فکر میں ہی گلنا تھا۔ بند دروازے کو دیکھا بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی بے چینی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا، نظر ہنوز بند دروازے پر مرکوز تھی، کبھی نیچے بچھے قالین پر بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا لیتا۔ جیسے ہی گھڑی رات 4 بجے کے ہندسے سے گزری، سارا ضبط جواب دے گیا خود کو 200 صلواتوں سے نماز کمرے کا رخ کیا۔ میری بیوی تو میری مرضی، میں ناراض ہوں کہ اس کے پاس جاؤں یا نہ، میری مرضی، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں میں۔ کندھے اچکا کر خود کہتے کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے تکیے کو خود میں بینچ کا سوتی عنان پر پڑی تو ماتھے کے بلوں میں پل میں اضافہ ہوا۔ شوہر ناراض ہی ہوا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو اس کی جگہ اب تکیے کو دے دی۔ عنان کی باہوں میں سے تکیے کو جھپٹنے کے انداز میں نکالا اور نیچے فرش پر پٹک کر عنان کے ساتھ نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر نرم محبت پاش نظروں سے عنان کو دیکھتا رہا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سر سے جھکا عنان کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جس پر وہ کسمسائی، پیچھے ہو کر عنان کو اپنے حصار میں لے کر خود میں بینچ لیا۔ اگر اس نے صبح مجھے تانے دیے، دماغ میں آنے والی سوچ پر عنان کے معصوم چہرے کو بغور دیکھا، جنگلی جنونی ہے لیکن اب اپنے پاک کو تانے تھوڑی دے گی۔ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے کا مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم کے ہاں تو اگر دے گی تو میں بھی کہہ دوں گا میرے بھائی کا فارم ہاؤس، میرا روم، میری بیوی، تم تو مرضی بھی میری کہ جہاں مرضی جیسے مرضی سو سکتا ہوں۔ عنان کو دیکھتے ہوئے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، عنان کو اپنے بازو پر منتقل کیا۔ اب 2-3 دن تو ناراضگی دکھانی ہے، اسی لیے سوتے ہوئے ہی پیار کر لیتا ہوں، ورنہ میرا کیا روب رہے گا، ورنہ تو یہ تانے دے کر جینا محال کر دے گی۔ عنان کے چہرے گردن پر جا مجھے اپنا لمس چھوڑتے اس کے کانوں میں مد ہم سرگوشی کرنے لگا۔ دل تھا کہ سراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اپنی جنونی بیوی کی ایسی نیند پر پہلی بار خوشی محسوس ہوئی۔ اسے حصار میں لے کر سونے کی کوشش کی، لگتا ہے اب تو عادت ڈال لینی چاہیے تھپڑ کھا کر یوں ہی باہوں میں لے کر سونے کی۔ تھپڑ کھا کر زیادہ پیار نہیں آتا مجھے اس پر، دماغ میں اس کا ٹھکانے لگانے کا سوچتا ہوا۔ تھپڑ کھا کر پیار یہ جگہ دیتی ہے، اپنی سوچ پر بمشکل کہہ کر ضبط کیا اور عنان کی طرف دیکھا جو کروٹ بدل رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اوپر سے ہو کر دوسری سائڈ پر آ گیا۔ یار بہت بڑا زن مرید ہوں میں، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عنان کے گردن میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موندی۔ یہ تو وہی جنگل ہے جہاں کچھ دن پہلے خیام گئی تھی۔ اپنے سامنے پڑے میپ کو دیکھتے ہوئے حسام نے کہا تو دانیال لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی خیام پر شک ہے بھائی، کیونکہ آج کل وہ جس کیس پر کام کر رہی ہے اس میں کیسر حیات اس کے بھائی کے نام بھی ہے، اصغر حیات بھی غائب ہے۔ جو معلومات ملی ان کے مطابق وہ ملک سے باہر گیا ہے، مگر کہاں گیا یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور دوسرا پھپھو بھی غائب ہے، مجھے یقین ہے وہ دونوں خیام کی قید میں ہیں، فاتح نے پرشوق لہجے میں کہا تو حسام نے اس بات میں سر ہلایا، اس گینگ کا اسی جنگل سے لنک ہے، یہاں پر پہنچ کر ہی ہم انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ حسام نے میپ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو فاتح نے لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیام جو چاہے مرضی کرے، لیکن بھائی اسے کہیے گا کہ اصغر حیات میرا مجرم ہے، اسے میرے حوالے کر دے بس، ہم نے اس پر لہجے میں کہا تو حسام نے ہونٹ بھینج کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے کہتا؟
حیام کو تو وہ ناراض کر چکا تھا۔ کل شاہ میر کی ٹیم کے ساتھ ہم جہاں اٹیک کرنے والے ہیں تو تم سب بھی تیار رہنا۔ یہ سب منظر عام پر آ جائے تو صفیہ بیگم اور اصغر حیات بھی سامنے آ جائیں گے۔ ابھی حیام سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کیس جیسے ڈیل کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہم کل ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حسام کے کہنے پر حسام نے ٹیبل پر پڑی چیزیں اٹھا کر رکھی تو حسام نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں کل وہ کیسا حیات پر اپنا سارا غصہ اتار گیا تھا، اور اب وہ نیم جان فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا جس کو جگہ جگہ سے کٹ لگا کر چلایا گیا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے اپنا انجام؟ کیسا حیات؟ حیات تو نہیں کہنا چاہیے تمہیں حیات، یہ کیونکہ یہ حیات تو جلد ختم ہونے والی ہے۔ جتنا جینا ہے آج جی لو، کیونکہ کل تمہیں حسام راجپوت ان درد بڑی سانسوں سے آزاد کر دے گا۔ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کار میں بیٹھ کر اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ صبح کے مناظر آنکھوں کے پردے پر لہرائے تو حسام نے اسٹیئرنگ پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نظریں خود میں سمر کر سو رہی حیام پر گئی۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا تو حیام کے بازو پر اپنی انگلیوں کے نشان لے کر اپنے لب بری طرح سے کچل ڈالے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیوں اتنا جنونی بنا کہ اس کے رونے کی بے پرواہ نہیں، کہ بس وہ یہی چاہتا تھا کہ حیام کی روح اتر جائے، حیام کو حسام راجپوت کی محبت کے آگے کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ بات بہت جان لیوا ثابت ہوئی تھی حسام کے لیے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور محبت کرتا ہے۔ حیام کے کندھوں پر اپنی جنونیت کی نشان لے کر اس پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے۔ حیام اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، حیام کو کندھوں سے پھیلاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی نیند کا ہمال لیا، آنکھوں کو باغ کیا اور حسام کو اپنے سامنے دیکھ منہ بسور کا کروٹ بدلنی چاہی جسے حسام نے کمر میں ہاتھ ڈال کر ناممکن بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم اٹھنے کی بجائے پھر سے سو رہی ہو، سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیام نے آنکھیں کھول کر حسام کو گھورا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر کمفرٹر گردن تک تان لیا۔ لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سننا، منہ بنا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ لگتا ہے رات والا ڈوز ناکافی تھا۔ حسام کی سرسراتی آواز سن کر حیام نے بڑھ سے آنکھیں کھولی جو اس وقت نم ہو رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں بولی، بہت اچھے سے یاد ہے کہ کل محبت میں نہیں اپنے غصے اور نفرت میں آپ میرے قریب آئے۔ حیام کی بات پر حسام نے سختی سے اپنے لب میں میرا فضول بحث میں پڑنے کا ارادہ نہیں، شاور لینے جا رہا ہوں، ریڈی ہونے میں ہیلپ کرواؤ میری، سرد لہجے میں کہتا بستر سے اٹھا۔ ساری عمر خود ہوتے رہے ہیں، آج بھی خود ہو، مجھے زحمت دینے کی ضرورت نہیں، آنے والی ساری زندگی میں یہ زحمت نہیں، فرض تمہیں ہی نبھانا ہے، اسی لیے شافت اٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وارن کرنے والے لہجے میں کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ حیام جنجلاتی ہوئی اٹھی تو نظر حسام کی شرٹ پر پڑی، شاید وہ اپنا سامان منگوا چکا تھا کیونکہ اس کی ایک شرٹ حیام کے پاس تکیے پر پڑی تھی، جسے دیکھ حیام کے چہرے میں پل میں گلال بکھرا۔ حسام کی شرٹ پہن کر بیگ کے پاس آئی جس میں حسام کا سامان تھا۔ حسام کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ ٹاول لینے لپیٹے باہر آیا تو حسام کے سکس پیک کو دیکھا۔ حیام نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ کپڑے دو میرے، حسام کی کڑھت آواز پر حیام جلدی سے اٹھے، کپڑے اس کے جانب بڑھائے جنہیں تھام کر حسام ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ 5 منٹ بعد باہر آیا اور مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا، نظریں ہنوز حیام کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی جو بیڈ کے پائنتی پر چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ادھر آؤ حیام، اگلا حکم سن کر حیام نے گہری سانس بھری قدم حسام کی جانب بڑھائے جس نے روح بدل کر حیام کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے پٹنوں پر رکھ دیا۔ حیام اس اچانک آفات پر بونچکا کر رہ گئی اور حسام کے اگلے آرڈر پر کنہ تو نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ بٹن لگائے تو حسام نے ٹائی آگے کی، حیام نے چپ چاپ ٹائی لگا دی اور اتر کر جانا چاہا جب حسام نے کلائی پکڑ کر روکا۔ پرفیوم کون لگائے گا، سرد لہجے میں کہا تو حیام نے پرفیوم اٹھا کر حسام کے کالر کے پاس سپرے کیا۔ سب کے نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی اپنے چہرے پر، حسام کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے۔ نرمی سے حیام کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ناراض ہو حسام کے پوچھنے پر حیام نے پھول کر رونا شروع کر دیا جس سے حسام کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ زندگی یار سولی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرامس، حیام کے پوچھ سہلاتے بے چینی سے کہا تو حیام نے اس کا ہاتھ توڑ کر پیچھے ہوئی۔ میں سو جاؤں، حسام کی بات کو اگنور کرتے کہا تو حسام نے جبڑے پینچ کر اس بات میں سر ہلایا تو حیام نے قدم بیٹھ کے جانب بڑھایا۔ شٹ اف، کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالتے چلا کر کہا۔ حیام کی نم آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کے قرب پر نہیں، اس کے ناراض ہونے پر ناراض ہوئی ہے۔ کل کا دن گزر جائے منا لوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا حیام، بس کل عجیب سی
انسیکیورٹی محسوس کر رہا تھا یار بے بسی سے لب کچلتے گاڑی فارم ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ جنگل میں موجود جگہ کا پتہ لگ چکا ہے، کل ہفتہ ہے اور ہم کل ہی وہاں اٹیک کریں گے، کیونکہ کل وہاں سبھی جمع ہوں گے۔ ان کے جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی میٹنگ ہوگی، تو کل کا موقع ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ارحم کے میپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے پر خیام لوگوں نے غور سے سب پوائنٹس کو دیکھا۔ اور کیسا حیات وہ بھی ہوگا کیا وہاں؟ حنان کے پوچھنے پر ارحم نے کندھے اچکائے۔ سب لیڈرز وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں تو اس کا آنا بھی بنتا ہے نا، اگر نہ آیا تو اسے بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ہمارا مقصد اس گینگ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھنا، اس باکس میں سبھی ہتھیار موجود ہیں، کچھ کیسز بھی ہیں اور ماسک بھی۔ ارحم کے کہنے پر نبال نے وہ باکس کھولا، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اپنے ہاتھ میں بال نما چیز کو پکڑ کہا تو ارحم نے اپنے قدم نبال کی جانب بڑھائے۔ یہ جو اس پار پن لگی ہوئی ہے اسے کھینچنا ہے، جس سے ایک گیس نکلے گی جو سیکنڈز میں اسے سونگھنے والے کو بے ہوش کر دے گی۔ ارحم کے کہنے پر نبال نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ حنان کے کہنے پر نبال نے نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا۔ تانا نے روم کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے مجرم، دو لفظی جواب دیا تو نبال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے نبال خوشی سے ارحم کے گلے لگتی، انا نے نامحسوس انداز میں آگے ہو کر اس کا رخ کمرے کی جانب کیا۔ اپنے والے کا جلاد روپ وہ کل دیکھ چکی تھی، جو کہ بہت نرم مزاج دکھتا تھا، اس کے والا تو تھا بھی جنونی۔ انا نے جرجری لے کر سوچا اگر اس کو اس بات کا پتہ لگ جاتا تو صرف نبال کی ہی نہیں ارحم کی بھی خیر نہیں تھی۔ انا نے بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی سوچ کو چھپایا۔ انا نے جو ان لوگوں کا حال کیا تھا، نبال نے جرجری لے کر انہیں دیکھا اور پیٹی بپا پڑی چاقو کو اٹھایا۔ تم لوگوں کو یاد ہے اس حادثے میں موجود شخص کے جسم پر کتنا بڑا اور گہرا زخم آیا تھا؟ نبال کی سرسراتی آواز سن کر انہوں نے روتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں آج یاد کرواتی ہوں۔ ایک آدمی کے کندھے پر چاقو رکھ کر سینے سے چیرتے ہوئے پیر تک لائی اور پھر اسے سر کے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا، جس کے جسم پہ سے پانی کی طاحون بہہ رہا تھا۔ اس کے سر پر پتہ کتنی گہری چوٹ آئی تھی۔ نبال نے اس شخص کو دیوار کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، جو درد سے چلا رہا تھا، مگر چہرے منہ پر لگی پٹی میں ہی دب گئی، سینے جیسے دو حصوں میں کر دیا ہو۔ اور پھر اس شخص کا سر زور سے دیوار میں مارا، نہ جانے کتنے وار کیے کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکا تھا۔ پھر یہی حال دوسرے کا گیا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھی اور پھر اسے انہیں تڑپتے ہوئے چھوڑ کر باہر آئی۔